أسمع السامعين الأبصر الناظرين أحكم الحاكمين خير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وبارك وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله. آپ جیسا کہ جانتے ہیں ناصران باب العلم کا تعاون اس اشرے میں شامل رہتا ہے انجمن ذوالفقار حیدری کے ساتھ. جو بانیان بزرگان انجمن ذوالفقار حیدری کے اور ناصران باب العلم کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. دام درہم سخن قدم قلم جس نے بھی اس اشرے کے حوالے سے جو تعاون کیا بارگاہ سیدہ دعا ہے کہ بھی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو راکین انجمن دو جو راکین جو عزادار یہاں تشریف لاتے ہیں پاک بیوی کی چادر کے سائے میں رہیں، اپنے فضل عباس کی حفاظت میں رہیں. مل کے درود پڑھ لیجیے آل محمد. سامعین محترم، جیسے کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ابتدائی مجالس تمہیدی مجالس ہیں، تھوڑا سا آپ سفر کرتے چلے جائیں گے تو شاید عقیدے کے حوالے سے کچھ گوشے ایسے سامنے آ سکیں جن کا اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہم پر واجب ہے. جس مسلک سے آپ کا میرا تعلق ہے اس کی بنیاد عصمت ہے. توجہ کیجیے گا، نہ اس کی بنیاد رسالت ہے، نہ اس کی بنیاد امامت ہے، نہ اس کی بنیاد ولایت. منبر حسین پر دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر کے پاس وہ شیعت ہے جو آپ کو آپ کے اجداد نے دی. میں ایک صحرا کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، بہت سے سرابوں کے تعاقب میں اس سبیل کوثر تک پہنچا ہوں. اس لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کی، شیعہ مذہب کی بنیاد عصمت ہے. اگر عقیدہ عصمت نہیں ہے تو شیعہ نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ یعنی مثال سے سمجھا دوں، ہم کسی کو نبی مانتے ہیں تو معصوم مانتے ہیں. اگر عصمت کے قائل نہیں تو پھر وہ عقیدہ نبوت بھی غلط ہو گیا. یعنی کسی بھی درجے پر فائز ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ عصمت ہے. عصمت ہے تو نبوت ملے گی، عصمت ہوگی تو رسالت ملے گی، عصمت ہوگی تو امامت تک بندہ پہنچے گا. توجہ ہے؟ تو عصمت شرط اولین ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی بھی ہستی سے عصمت کو منہا کر دیا جائے تو شیعہ عقیدہ ختم. باقی
مذاہب جو آپ باقی فرقے دیکھتے ہیں وہ عصمت کے قائل، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ ابراہیم کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور قرآن سے اس کی دلیل لے کر آتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ خطائے آدم کو گناہ سمجھتے ہیں اور آدم کا زمین پر اتارا جانا سزا سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے، شیعہ عصمت انبیاء کا قائل ہے، شیعہ عصمت رسولوں کا قائل ہے، بیسک بنیاد عقیدے کی ہے عصمت۔ بس یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو آگے میں اپنی مجلس شروع کروں، ایک مرتبہ درود سے آواز دیں۔ شاد و آباد رہے۔ جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں رجس نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کا ترجمہ نجاست کر دیتے ہیں رجس کا۔ یہ صرف نجاست نہیں، علماء لغت نے اس کا اور مطلب لکھا ہے اور جسے معتبر قرار دیا ہے، اسے کہا ہے کمی۔ توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے، دیکھیے مشکل باتیں ہیں، آپ تک پہنچ جائیں، بولے نہ بولے لیکن یہ لے کر جاتی ہے بات۔ علماء لغت نے رجس کا ایک معنی کمی بھی لکھا ہے، جہاں جس حوالے سے جو بھی کمی آ جائے۔ بھائی اگر رجس کو نجاست لیں تو نجاست بھی کمی ہے، یعنی جتنی دیر میرے ساتھ نجاست رہی میں باوضو نہیں تھا، کمی واقع ہو گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مثلا خواتین ہیں، کچھ ایام میں ان کی کمی ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں کر سکتی، اسے آپ نجاست کہہ لیں، لیکن اصل ان کی عبادات میں، ان کی شخصیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، بالکل بیدار ہو کے سنیے گا میری بات۔ یہاں ایک گزارش کر دوں، کوئی بھی بات ہو سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا فرض ہے۔ کتاب کا حوالہ جو میرے لیے معتبر ہے آپ کے لیے شاید معتبر نہ ہو، لیکن اگر قرآن اور ائمہ کی زندگی سے دلیل موجود ہو، کسی بھی بات کے لیے عقلی دلیل بھی موجود ہو، بھائی میں ایک کتاب لے کر آ جاؤں گا، یہ کتاب ہے، یہ روایت میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ لے کر جائیں اپنے مولوی کے پاس کتاب، وہ اسے رد کر دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کم از کم 30 کے قریب احادیث ابھی تلاش کی جو ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے رسول کے نام سے، جن کا حدیث کی کسی کتاب سے تعلق ہی نہیں۔ مثلا کون سا ایسا بچہ یہاں بیٹھا جس نے یہ رسول کی حدیث نہ سنی ہو کہ ایک خاتون تشریف لائے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اسے منع کر دیں کہ گڑ نہ کھائے۔ رسول نے کہا کل آنا، کل آئی تو رسول نے کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا۔ یا رسول اللہ کل کیوں نہیں کھایا؟ کل میں نے گڑ بہت کھایا تھا۔ تہمت باندھی گئی ہے رسول پر، جس دور میں جس علاقے میں گڑ کھائے نہیں رسول نے کھایا کہاں سے؟ اور کسی خدا کی قسم کھا کے کہا۔ اچھا دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو رد کرنے کے، مثلا میں نے کچھ بات پڑھی، بڑے آسانی سے آپ رد کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا، بھائی سامنے کی بات ہے آرام سے، ہم نے کبھی سنا نہیں، تو یہ آپ کی علم کی کمی کا اعتراف ہے۔ جی ہم نے نہیں سنا۔ اور دوسری کسی کی بات رد کرنے کے لیے دوسری بات کی جاتی ہے، جب مجھے ہم نے پڑھا نہیں تو پھر آؤ دعویٰ کرو کہ تم سب پڑھ چکے ہو۔ بھائی دو ہی چیزیں نا، یا تو تم کہتے میں تو سنا نہیں، تو یا تو تم سب سن چکے ہو، اس کا دعویٰ کرو۔ ہماری علمیت کی بنیاد یہ رہ گئی کہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سوال آپ کا حق ہے، اعتراض آپ کو اجازت کسی نے نہیں دی۔ سوال کریں، جواب نہ دو، عقل سے نہ ثابت کرو، قرآن سے، دلیل سے، کیونکہ ہمارا اب دیکھو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، جو غیب میں رہ کے فساد کروا
کر سکتا. جب فسادی غیب میں بیٹھ کے فساد کروا سکتا ہے تو ہادی غیب میں رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ کبھی اس سے رجوع تو کر کے دیکھو. اب توجہ آتا ہے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. شاباش. ایسی اتنی معروف آیت جو میرا خیال ہے کوئی بھی کہیں بھی دہرائے تو آدھی آیت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، باقی آدھی آیت مجمع پڑھنا. ترجمہ میرے مسلمانوں نے یہ کیا، تم گروہ جن و انس اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا. کمال کر دیا. گروہ جن و انس کہاں سے لائے ہیں مجھے نہیں پتا. نہ تو گروہ کا ذکر ہے اس میں، نہ جن کا ذکر ہے. کہیں ہے بھائی ساتھ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلہ کا ترجمہ نعمت کر دیا. آلہ بھی عربی کا ہے، نعمت بھی عربی کا ہے. اللہ کے لیے کیا بنا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ نعمات کر دیتا، آلہ کی جگہ نعمات رکھ دیتا. اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا. یہ آیت بار بار اس تواتر سے قرآن میں کوئی بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بات بار بار دہراؤں، بار بار ایک بات دہراؤں تو اس کی دو سبب ہوتے ہیں. یا تو جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہا، بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، سامنے والا سمجھ نہیں رہا، پھر کوئی بات کر رہا ہوں. اور یا تو مجھے لطف بہت آتا. توجہ میری یاد ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ بار بار اس کی گردان کر رہا ہے. یا تو اللہ کو یہ بار بار بیان کرنے میں لطف پہنچا رہا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں اور انہیں بار بار بتا رہا ہے کہ تم جھٹلاؤ گے میں تم سے منواؤں گا. اس میں ایک لفظ استعمال کیا، کما. کما تکذبان. جہاں مرضی میں لے جائیں آیت اٹھا کے، جس مکتبہ فکر کے عالم کے پاس لے جائیں، کما استعمال ہی دو احباب کے لیے ہوتا ہے، گروہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. توجہ نہیں کی. جتنی عربی میں جانتا ہوں میں اتنی بیان کر سکتا ہوں. ممبر پہ کھڑا ہوں، جائیں کسی عالم کو ابھی پکڑ کے لیں، لغت والے کو جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں. میں تو نہیں جانتا، میں نے تو اساتذہ سے جو سیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. میں تو جاہل مطلق ہوں، جو باتیں اساتذہ نے بیان کی ہیں میں آگے بتا رہا ہوں. کما دو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. جھٹلانے والے ہیں گروہ جن و انس نہیں ہے. ایک ایسی غیبی قوم جو ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں، اللہ اس کا اختیار اس کو ظاہر وجود پر اختیار نہیں دے سکتا. یہ جبر مشیت ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا جو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب مثال کے طور پر فلانے کو جن آ گیا، میرا آج برسر ممبر آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جانا. اگر سائیکائٹرسٹ اس بیماری کا نام بتا دے تو پھر علاج کرا. اور اگر بیماری کا نام نہ بتا سکے تو پھر اس کے بعد دم دود جو سلسلہ ہے وہ کیجیے گا. تو جنات کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا ہمیں ہے، اس سے زیادہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو جنات پھر یہاں ہے نعمت ہے کوئی جس کو جھٹلایا جا رہا ہے. اب میں اللہ کا ترجمہ نعمت ہی لے لیتا ہوں. فی الحال کوئی نعمت ہے جو جھٹلائی جا رہی ہے. اب جنات تو ہو نہیں سکتے. اچھا ہمیں بہت ساری چیزوں سے نعمت ملی، درختوں سے نعمت ملی، پھل ملے ہم نے کبھی نہیں جھٹلائے. نباتات مائنس ہو گئے. بھائی جو درختوں سے ہمیں نعمت ملتی ہیں ہم نے کبھی انہیں جھٹلایا نہ تاریخ میں. کوئی ایک مثال نہیں کسی نے کہا کہ سیب تو ہے جھوٹا، کبھی ہے. جو درختوں سے ہمیں نعمت ملی ہم نے انہیں کبھی نہیں جھٹلایا.
جو جانوروں سے ہمیں نعمتیں ملی، گوشت ملا، دودھ ملا، ہم نے ان نعمتوں کو بھی نہیں جھٹلایا۔ جو حشرات سے ہمیں نعمتیں ملی، ہم نے کبھی انہیں بھی نہیں جھٹلایا، ہمیشہ اس نعمت کو جھٹلایا گیا جو انسان سے ملی ہے۔ توجہ کیجیے گا، بڑی باریک بات ہے یہ، شاید اس آیت کے حوالے سے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ مقصد میں نے ایک سفر کی طرف لے کر جانا، ایک سوال کا جواب دینا ہے، لیکن یہ بنیاد بنانا ضروری ہے۔ انسان کی نعمت کو جھٹلاتا، طے یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف ہستیاں ہیں، ایک جھٹلانے والی، ایک جھٹلائی جانے والی۔ طے ہو گیا کہ جھٹلایا جا رہا ہے وہ سچے ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے، جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے وہ سچے ہیں، جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے، جو جھٹلانے والے ہیں وہ تو جھٹلانے والے ہیں۔ اب کمار کا صیغہ صرف دو احباب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو تکذبان کا صیغہ، اس کی گردانیں اٹھا کے دیکھ لینا، تکذبان یا دو عورتوں میں بولا جاتا ہے یا دو مردوں میں بولا جاتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے، یا تو دو مرد ہیں جھٹلانے والے، یا دو عورتیں ہیں جھٹلانے والی۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا چنا جس میں چار ہو، دو عورتیں آ گئی، دو مرد آ گئے۔ توجہ نہیں کر رہے، بات مشکل ہے۔ میں تو کذبان کا صیغہ ہی اللہ نے ایسا استعمال کیا کہ جس میں دو مرد بھی آ گئے جھٹلانے والے، دو عورتیں بھی آ گئی۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، ابھی گھر جائیے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کاغذ میں لکھیے، جو حروف مکرر آئے ہیں، حمزہ بار بار آیا نکال دیجیے، بے بار بار آیا نکال دیجیے، الف بار بار آیا، ایک لے لیجیے اس میں سے، جو مقررات ہیں ان میں سے ایک لے لیجیے، با ایک لے لیا، الف ایک لے لیا، حمزہ ایک لے لیا، پھر حروف گن کے دیکھیے گا، پتہ چل جائے گا کہ جھٹلانے والے کون ہیں، جھٹلائے جانے والے کون ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا، مقررات ہٹائے، باقی 12 حروف بچے۔ میں سمجھ گیا دو مرد دو عورتیں جھٹلانے والی ہیں، جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ تھوڑی سی ہمیں گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ آیت آئی سورہ رحمان میں، توجہ ہے۔ سورہ رحمان کو رسول نے فرمایا تھا، خوبصورت حدیث ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی عروس ہے، کوئی نہ کوئی دلہن ہے۔ والرحمن عروس القرآن، اور رحمان سورہ رحمان عروس القرآن ہے، قرآن کی دلہن ہے۔ توجہ نہیں کیا، قرآن کی تو دلہن تو کوئی ہونا چاہیے نا، پیچھے اللہ کہہ رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں، السورہ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، قرآن دولہا ہے، سورہ رحمان دلہن ہے۔ توجہ نہیں، قرآن کی دلہن، قرآن کون ہے؟ علی
عصمت کے درجوں پر پرکھیے گا اس گھرانے کو. کوئی ایک فرد بتا دے کہ قرآن سورہ رحمان کی کوئی بھی آیت پیدا ہوئی ہے، پیدا نہیں ہوئی، نازل ہوئی ہے. حسن ہے پہلی آیت، حسن بھی نازل ہوا. حسین ہے دوسری آیت، حسین بھی نازل ہوئے. زینب ہے تیسری آیت، زینب بھی نازل ہوئی. ام کلثوم چوتھی آیت، ام کلثوم بھی نازل ہوئی. محسن پانچویں آیت، محسن بھی نازل ہوا. سیور میں نہیں آیا.
جب سیدہ سے عصمت مائنس کر لیں گے تو باقی کسی کے بلے کیا رہے گا؟ مثلا اکثر کہہ دیا جاتا ہے، اب وہ عجیب و غریب کی گفتگو چل رہی ہے، علی اللہ پر حجت، استغفر، علی اللہ کی حجت۔ اب نصیری پر مجھے وٹ، جو پنجابی ایک لفظ ہے نا، وٹ کیوں ہے؟ سلمان نے نصیری سے بہت زیادہ بلندی پر علی کو دیکھا تھا۔ سلمان سے محبت اس لیے ہے کہ علی نے کہا مجھے خدا نہ کہو، سلمان نے مان لیا۔ نصیری پہ وٹ اس لیے کہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میرا سچا ایمان کہتا رہا کہ میں خدا نہیں ہوں، کہتا نہیں تو خدا ہے۔ تو فرق یہ ہے، اور تف ہے مقصر۔ مجھے نصیری پر حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اگر سمندر کی گہرائی ناپنے کے لیے چلا جائے اور درمیان میں گہرائی ناپتے ناپتے ڈوب کے مر جائے تو اس پہ اتنی حیرت نہیں ہوتی۔ جو محلے کی نالی میں سلپ ہو کے گرے اور مر جائے اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس طہارت مستعار ہے، ادھار لی ہوئی ہے تو محتاج ہے، نمائندے اس کے ہیں، یہ محتاج ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں کوئی نقص آ جائے اس میں نقص تصور کیا جائے گا۔ تصویر کا نقص تصویر کا نقص نہیں ہوتا، مصور کا نقص ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عصمت کے اس کمال بلندیوں پر ہے کہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا، اور اچھا کل جو بات ہوتی مودت کے حوالے سے، کمال صادق علیہ محمد نے جملہ اس مودت کے حوالے سے فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم تصور کرتے ہو مودت، ہمارے لیے مر جانا، یہ بھی مودت نہیں ہے۔ مودت یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تصور کرو، ہمارے لیے اللہ تصور کرو، پھر جو ہماری شان سمجھ آئے وہ بھی مانو، جو سمجھ نہ آئے وہ بھی مانو۔ وہ ایک فقیر کہیں جا رہا تھا، وہ ایک آدمی تھا، بڑا پریشان تھا۔ بچے نے اسے سوال کیا کہ پاپا محبوب کی ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا محبوب اے ہوتا ہے، اے ہوتا ہے، اے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اے تو کوئی شرح نہ ہو، کوئی صحیح شرح دسو کہ محبوب کی ہوتا ہے۔ اب یہ خود عالم فاضل جناب صاحب پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں، فقیر ملا، تو کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا محبوب کی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، محبوب وہ ہوتا ہے جس کی برائی بھی اچھائی نظر آئے۔ اب اللہ ہمیں موت دے دیتا ہے، موت نہیں کر سکتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ محبوب نہیں ہے کہ جو ظاہراً آپ کو باتیں سمجھ نہ آ رہی ہیں، بس اتنا سوچ لیا کرو میرے شیعہ بھائیوں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی بیٹھا، وہ آئے گا نا، وہ اپنے آپ سمجھا دے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن نے کہہ دیا کہ میرے اندر ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ موبائل کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جب ہر خشک و تر کا ہے تو لیپ ٹاپ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، آج کے فیس بک کا بھی ہونا، ٹویٹر کا بھی ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نا بھائی۔ یا تو قوم قرآن کا دعویٰ غلط ہے، اللہ نے دعویٰ غلط کیا ہے، اللہ دعویٰ غلط کر نہیں سکتا، قرآن دعویٰ غلط کر نہیں سکتا، یہ تمام علوم اس میں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ملے بتانے والا جو ہے نا وہ، دیکھیں کوئی بھی ایک لفظ اٹھائیں گے نا، کم از کم اس کے 3 معنی تو ہوتے ہیں، کم از کم 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظی معنی جو اس کا معنی ہے، ایک عددی معنی کہ اس کے عدد کیا نکلتے ہیں، اور ایک فعلی معنی کہ وہ استعمال کہاں پر ہوا ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ صرف
لفظی معنی میں چلے جاتے ہیں، نہ انہیں عددی معنی کا پتہ ہوتا ہے نہ فعلی معنی کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ معنی ہے جو عام بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 3 معنی تو وہ ہیں ہی، ہمیں ان کا نہیں پتا۔ علوم الہیہ تمام کے تمام قرآن میں موجود ہے، یہ مت کہا کرو کہ اس میں نہیں ہے، یہ کہا کرو کہ ہمیں نہیں ملتے۔ وہ آئے گا ایک سمجھانے والا، وہ ہمیں سمجھا دے گا۔ تو بنیاد کیا ہے شیعہ مذہب کی؟ اس پر شاد و آباد رہیں، کسی عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں، اتنا سفر کرنے کے بعد یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب مجھ پر واجب تھا۔ سوال کرنا آپ کا حق ہے، جہاں مرضی یہ پوچھیں۔ المطہرون کتاب ہے، حوالہ میں نے لے دیا ہے سرکار موصل پر، اور اسی پوری موضوع پر طہارت پر جناب صادق آل محمد کا ایک بہت بڑا خطبہ ہے، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ انہوں نے سرکار نے اس حد تک اس میں کہا کہ ہمارے لیے توحید جو ہے وہ تصور کر لینا شرک ہے، کہ ہم کسی بھی حوالے سے۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جناب ام فروا جناب امام حسن کے پاس تشریف لائی، بہت اداس تھی، کہا مولا ہر زوجہ سے آپ کی اولاد نرینہ ہے، مجھ سے اولاد نرینہ نہیں، آپ ایک دعا کریں۔ بی بی خفا ہو گئی، امام تشریف لائے، کبھی خفا کیوں ہو گئی؟ کہا خفا اس لیے ہو گئی کہ آپ کو یا تو میں جانتی نہ ہوں یا پہچانتی نہ ہوں، آپ کو امام جانتی بھی ہوں، آپ کو امام پہچانتی بھی ہوں، میرے لیے دعا کریں گے، جبکہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ شرط آزمائش تھی نا، اتنا مانا ماتھے پہ ہاتھ لگایا گا اللہ سے ہمارا قاسم میرا، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ماتھے پہ ہاتھ لگایا، کہا ہمارا قاسم ہے، کسی عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں، آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں، آپ ہی آیت تطہیر سے پہلے ظاہر سیدہ آیت تطہیر کی محتاج نہیں۔ سیدہ آیت تطہیر کری تشریف لے کر السلام علیکم یا سورہ الرحمن، اے سورہ الرحمن مجھ پر میرا سلام۔ قرآن آیا، سیدہ کو سلام کیا، 4 مصرے توجہات رکھتے چلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر، محو ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، محو ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر۔ آپ کے بیدار عقیدوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے آپ کو، رسول کو معراج بھی بڑھایا۔ اب رسول معراج پر گئے، واپس تشریف لائے، علی سے کلام کی، آیت ختم یاد نہیں ہوتی، آیت ختم ہوتی ہے وہ سمیع بصیر، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے، کلیم نہیں کہا اس نے، کیا کہا؟ سمیع سننے دیکھنے والا۔ ایک طرف علی ہے، ایک طرف محمد ہے، کوئی ہے جو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ اب بات کر دوں، جب رسول معراج پر گئے، معصوموں کا فرمان ہے کہ ہم پاک ارحام سے پاک ارحام کی طرف اور پاک صلبوں سے پاک صلبوں کی طرف منتقل ہوئے، لیکن زہرا صلبوں میں منتقل نہیں ہوئی۔ زہرا کا نور شب معراج رسول کی پیشانی میں رکھا گیا۔ یہ بہت نقطے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء سے پوچھے گا، اس میں الگ ایک اشرا ہو سکتا ہے۔ پیشانی
رسالت مآب میں نور زہرا مقرر کیا، جناب رسول تک اور جناب علی تک دو خلوادیں چل رہے ہیں، یا آل ابراہیم چل رہی ہے، علی کے پاس آل ابراہیم بھی ہو گئے، آل عمران بھی ہو گئے، ہے نا، اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ عمران ایک ہی ہے، اس میں بڑی بحث میں زیادہ جانا چاہتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، لیکن یہ عقیدہ آج سمجھنا ذرا ضروری تھا، اس لیے تھوڑی سی گفتگو اگر لمبی بھی ہو جائے تو برداشت کیجیے گا۔ دو عمران اس عمران سے پہلے گزرے، ایک مریم کا باپ، ایک موسیٰ کا باپ۔ نہ موسیٰ کی نسل آگے چلی، نہ مریم سے عیسیٰ کی نسل آگے چلی، تو وہ آل کون سی ہے؟ آل مسلسل ہونا ضروری ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ طریقہ انتخاب انشاءاللہ اگر آگے کوئی مجلس میں مولانا نے عطا کر دیا کچھ الفاظ کو، اس پر انشاءاللہ اس آیت پر یہ ایک مجلس اور ہو جائے گی۔ توجہ ہے میری طرف؟ درود پڑھ دے گا والے محمد کی اب چونکہ نسل چلی آ رہی تھی منتخبین کی، آل ابراہیم چلی آ رہی تھی، پہنچی خانوادہ مطالب تک، ایک محمد ہو گیا، ایک علی ہو گیا۔ اب عمران سے جب علی کو چنا گیا آل عمران سے، تو اب محمد صرف آل ابراہیم ہے، آل عمران نہیں ہے۔ علی آل ابراہیم بھی ہے، آل عمران بھی ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ ابراہیم آل ابراہیم میں علی آل ابراہیم بھی ہو گیا، عمران کی نسل سے چنا گیا تو آل عمران بھی ہو گیا۔ اب زہرا کا نور پہنچا محمد کی پیشانی تک۔ اب اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ یا تو آل عمران آگے بڑھاتا یا آل ابراہیم آگے بڑھاتا، چونکہ زہرا نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ نے آل محمد بڑھا دی۔ تو نہ آل ابراہیم اور آل عمران کو ملایا تو کیا بنا دیا؟ آل محمد بنا دیا۔ آل محمد کی عظمت پر جتنی بھی بلند آپ درود پڑھ سکتے اتنا درود پڑھ دیا۔ معراج پر رسول کوئی تفصیل بڑا میں باریک نقطہ ہی بتا رہا ہوں، علی پردے کے اس طرف، رسول پردے کے اس طرف، کلام جاری ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں سننے دیکھنے والا ہوں۔ علی اللہ کی آنکھ ہے، علی اللہ کی زبان ہے، علی اللہ کے کان ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہے بھائی جان؟ علی اللہ کی وہ آنکھ ہے، علی اللہ کی وہ آنکھ ہے جس سے اللہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ سلمان بنے آ جاؤ سر بھائی، رسول علی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ سمیع بصیر، وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ تو سننے کے لیے پھر کان چاہیے، دیکھنے کے لیے پھر آنکھیں چاہیے۔ آئے 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 اب یہاں پردے کے پیچھے جو علی ہے، اب وہ دو جگہ، اللہ دونوں جگہ اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے رکھا اسے ایک جگہ، اللہ نے کسی اور کی شان دکھانی تھی۔ یہاں رسول علی باتیں کر رہے ہیں، علی کی آنکھیں وہ آنکھیں جس سے علی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اب طے کر لو کہ وہ آنکھیں اور کان کس کے تھے جس سے اللہ سن بھی رہا تھا ان دو محبوبوں کی گفتگو اور ان دو کو دیکھ بھی رہا تھا۔ بھائی بلایا کس لیے تھا؟ رشتہ کرنے کے لیے، تو جس سے رشتہ کرنا تو اس کو موجود ہونا ضروری تھا۔
جب تک تا قیام قائم ہستی نہیں لا سکتے اس وقت تک نور علی کا عقیدہ مانو. جب کوئی ہستی لے آؤ گے میں آپ کا عقیدہ مانوں گا. جب تک کوئی ہستی نہیں لا سکتے تب تک اس عقیدے پر. قرآن کی آیت, اچھا اب اتنی بڑی حدیث تواتر سے معصومین سے, نحن حجت اللہ علی الخلائق, ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. وہ فاطمہ تو حجت علینا, اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. پردہ حقیقتوں کا جھکا کر جبیں کھلا. پردہ حقیقتوں کا جھکا کر جبیں کھلا, تھا راز سیدہ سر عرش بنی کھلا. تھا راز سیدہ سر عرش بنی کھلا. نور خدا کے بعد ہے بس نور سیدہ, کھل کر بھی جو رسول میں پورا نہیں کھلا. کھل کر بھی جو رسول پہ پورا نہیں کھلا. کھل کر بھی جو رسول پہ پورا نہیں کھلا. اللہ کے جمال کی تصویر پنجتن, جنت مخاب جس کی ہے تعبیر پنجتن, ہے نور لم یزال کی تنویر پنجتن, لوہے ازل پہ کاتب تقدیر پنجتن. قرآن درس لیتا ہے اس بارگاہ سے, قرآن درس لیتا ہے اس بارگاہ سے. رب دیکھتا ہے دنیا کو ان کی نگاہ سے. یہ پنجتن ہے نور خداوند ذوالجلال. نبیوں میں بھی نہیں کھلا ان پانچ کا کمال. اپنی مثال عام ہے یہ پانچ بے مثال, اور ہر چیز کو سوال ہے یہ پانچ. ہر چیز کو سوال ہے یہ پانچ لازوال. جن میں خدا سمایا ہے وہ ظرف پانچ ہے. جن میں خدا سمایا ہے وہ ظرف پانچ ہے. توحید کی کتاب میں وضاحت پانچ ہے. توحید کی کتاب میں بس حرف پانچ ہے. پنجتن کا مرکز انوار فاطمہ, ہے پنجتن کا مرکز انوار فاطمہ. ان سب کے سر پہ ہے جو دستار فاطمہ, اور ظاہر خدائی جس سے وہ اظہار فاطمہ. کلام کا کتنا بڑا مسئلہ تھا. ظاہر خدائی جس سے وہ اظہار فاطمہ. معیار پنجتن کا ہے معیار فاطمہ, معیار پنجتن کا ہے معیار فاطمہ. اور قبول کیجئے گا فاطر کی سب صفات کو جس نے سما لیا, جس نے خدا کو اپنے نظام میں چھپا لیا. چلتی رہی گی انشاءاللہ. سیدہ پر کل کی مجلس بھی انشاءاللہ کسی شہزادی کے حوالے سے ہوگی, باتیں وہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے عقیدے ٹھیک کر دیں. ایک آدمی ٹھیک کر کے عقیدہ لے جائے, پاک شہزادی کا کرم ہو جائے گا, میری بھی آخرت سمجھ جائے گی. فاطر کی سب صفات کو جس نے سنبھال لیا, جس نے خدا کو اپنی رضا میں, نبیوں کی بخششوں کا وسیلہ ہے فاطمہ. نبیوں کی بخششوں کا وسیلہ ہے فاطمہ. جس پر چلے امام وہ رستہ ہے فاطمہ. ماں قبل کن خدا کا ارادہ ہے فاطمہ. علی کا خطبہ ہے. علی فرماتے ہیں ایک نور رکھا تھا, اللہ نے دو حصے کیا. کہا کن محمد, ایک کو کہا ہو جا محمد, وہ محمد ہو گیا. ایک کو کہا کن علی, کہا کن علی ہو جا, علی ہو گیا. یہ علی کے ظاہر ہونے سے پہلے کون کہنے والا کون ہے؟ ایسے سوال چھوڑنے جا رہا ہوں.
سے پہلے یہ کن کہنے والا کون تھا؟ اس پہ توجہ کیجیے گا. فاتر کی سب صفات کو جس نے سنبھال لیا, جس نے خدا کو اپنی رضا میں چھپا لیا, لفظوں کی بخششوں کا وسیلہ ہے فاطمہ, جس پر چلے امام و رستہ ہے فاطمہ, ما قبل کن خدا کا ارادہ ہے فاطمہ, کعبہ جسے جھکے ہے وہ کعبہ ہے فاطمہ, کعبہ جسے جھکے وہ کعبہ ہے فاطمہ, جس کا مکان کوئی نہیں تو جہان میں وہ لامکان رہتا ہے اس کے مکان میں. اس کے مکان میں کرتے ہیں حمد جس کی محمد وہ فاطمہ, کرتے ہیں حمد جس کی محمد وہ فاطمہ, جو ہے غزل سے زینت مسند وہ فاطمہ, مسکن ہے جس کا عالم سرمد وہ فاطمہ, حد خدا سے جس کی ملی حد وہ فاطمہ, حد خدا سے جس کی ملی حد وہ فاطمہ, جو منکشف ہوئی ہے ہر ایک انکشاف میں, رہتی ہے سب امامت جس کے طواف میں, رہتی ہے سب امامت اس کے طواف میں, رہتی ہے سب امامتیں اس کے طواف میں. سارے مجھول یہ آخری بند اور سفر مسائل. زہرا امامتوں کی اکائی کا نام زہرا امامتوں کی اکائی کا نام, زہرا نبوتوں کی کمائی کا نام, نبوتوں کی کمائی. اب جب زہرا کو اللہ نے رسول کے حوالے کیا تو ایک لفظ استعمال کیا سورہ کوثر, اِنَّا أَعْطَيْنَا, عین سے, اور ایک ہوتا ہے الف سے کوئی چیز دے دینا, عین سے بھی عطا کر دینا ہوتا ہے, اور ایک الف سے بھی ہوتا ہے عطا کر دینا. یہ دو الگ لفظ ہیں. میری زیادہ تر گفتگو اسی حوالے سے رہی ہے, تو یہ دو لفظ سمجھ لیں. اس میں ایتا جہاں قرآن میں آیا ہے, کہتا ہے ایتا ذل قربا حق ہو, قربا کو حق دے دے, یعنی جو حق کے مطابق ہو وہ ایتا ہے الف سے. اب آپ نے کوئی گھر تعمیر کرایا, کوئی جگہ تعمیر کروائی, کوئی کام کرایا مزدور سے, اجرت طے ہوئی تھی اس سے 1 لاکھ روپے. اب اس کو 1 لاکھ روپے دینا وہ اس کا حق, وہ ایتا ہے الف والا. لیکن کام دیکھ کر آپ خوش ہوئے, آپ نے 20,000 اور دے دیا, یہ اس کا حق نہیں تھا, یہ اس کا حق نہیں تھا, حق سے بڑھ کر تھا. اللہ زہرا کو کہتے کہ اے محمد, یہ جو تجھے دے رہا ہوں نا یہ تیرے حق سے بڑھ کر ہے, کہ تم نے کار رسالت کی ہے اس سے آگے کی چیز ہے. اسی لیے تو اس کی مودت مانگنا رسول پر بھی واجب کر دیا تھا. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی. اب بہت سارے نکات آتے جاتے ہیں, میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ کوئی تائید معصوم ہو جاتی ہے ممبر پر, کچھ نہ کچھ جملے عطا ہو جاتے ہیں. زہرا امامتوں کی اکائی کا نام ہے, زہرا نبوتوں کی کمائی کا نام ہے, زہرا خدا کی ساری خدائی کا نام ہے, اور زہرا علی کی عقدہ کشائی کا نام ہے. زہرا علی کی عقدہ کشائی کا نام ہے. جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں, بھائی اللہ کا وہ ہاتھ میں زہرا کے ہاتھ میں. اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں, اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. یہ وہ زہرا تھی, میں نے کتابوں میں جملہ پڑھا, سیدہ
کمرے سے حجرے میں تشریف لائیں. حسنین کریمین چھوٹے تھے, بے خیالی میں ماں سے پوچھے, ذرا سی ردا سر سے ڈھلکی, رات ہو گئی. ذرا سی ردا اپنے دالان میں آئی ہوگی, ذرا سی ردا سر سے ڈھلکی, اللہ نے سورج بجھا دیا. رات کا جب بی بی نے دوبارہ ردا سر پہ رکھی, روشنی ہو گئی. جس بی بی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا, اس کی بیٹیوں کو روز روشن میں بازاروں سے گزارا. ایام ایسے ہیں, صرف درد کی ایک تصویر دکھانی ہوتی ہے, آپ کی آنکھوں سے فرات جاری ہو جاتی ہے. حسین کے زخموں کا مرہم لینے جو بی بی آئی ہوتی ہے, وہ حسین کے زخموں کا مرہم لے کے چلی جاتی ہے. سارے زخم ان اشکوں سے کچھ دیر کے لیے بھر جاتے ہیں. علماء مقاتل لکھتے ہیں, امام زمانہ سے روایت ہے کہ میرے جد حسین کا ایک زخم ایسا ہے جو نہیں. کہا مولا وہ کون سا زخم ہے جو نہیں بھرتا ہے ابھی تک؟ کہا وہ بازو کا وہ زخم ہے جو علی اصغر کی گردن سے گزر کر تیر میں لگا ہے. اجر کو مدد, اجر کو مدد. مولا آپ کے آنسوں کو مور کر, مولا آپ کے آنسوں کو مور کر. یہ جن ایام میں ہم لوگ ابھی مجالس منعقد کر رہے ہیں, یہ دن کربلائے زینب کے دن. وہ زلفیں جو رسول زہرا اپنے ہاتھوں سے سنوارتی تھی, عصر عاشور شمر کی ہاتھوں سے بے ترتیب ہو گئی. جو زلفیں رسول سنوارا کرتے تھے, عصر عاشور شمر کے ہاتھوں کو زلفیں بے ترتیب ہو گئی. مقتل میں تلواریں گلے کاٹ کے تھک گئی تو نیزوں میں چادر اتارنے کا کام شروع کر دیا. عصر عاشور سے زینب کی کربلا کا آغاز ہے, اور جب تک غصے کا وارث نہیں آتا تب تک زینب کی کربلا جاری ہے. بی بی آپ کا غصہ قبول فرمائے. ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ روتے کیوں. ہم سے یہ نہ پوچھو کہ کیوں روتے ہیں, ہم سے یہ سوال کرو ہم زندہ کیوں. ہم سے یہ سوال کرو کہ ہم زندہ اتنے مسائل سہ کے بھی ہم زندہ کیوں. اصل مسائل, اصل فضائل وہی آ کے پڑے گا جو اس مجلس کا وارث ہے. ہم نے کیا پڑھنے ہیں مسائل. علامہ دیوبندی نے معجزات سر امام حسین ایک کتاب لکھی ہے. اس میں ایک روایت لکھتے ہیں دیوبندی صاحب کہ شمر جب تک ضربیں چلاتا رہا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. شمر نے پہلی ضرب چلائی, حسین کی آنکھیں کھلی تھی. شمر نے دوسری ضرب چلائی, حسین کی آنکھیں کھلی تھی. شمر ضربیں چلاتا جاتا تھا, حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دیوبندی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ دیوبندی صاحب ضربیں چلتی رہی, حسین کی آنکھیں کھلی تھی تو کیوں کھلی تھی؟ کہا لوگوں نے کہا اس آدم نے بھی بہن کی چادر کی طرف دیکھا. مظلوم زہرا کی آنکھیں اس وقت کی خیموں کی طرف لگی ہوئی تھی. سر امام والی مقام تک سے جدا ہوا, سر تک سے جدا ہو گیا. دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ آنکھیں بند نہیں ہوئی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہی. آنکھیں کس وقت بند ہوئی؟ 11 محرم کو
منبر پہ کھڑا ہوں، آپ میں موجود بیمار امام میرا گواہ ہو گیا، پردے میں آئی میں پردہ دار میری گواہ ہو گئی، سر پر علم کا سایہ ہے، یہ ساروں کو گواہ کر کے روایت پڑھ رہا ہوں۔ ہر شہید کا سر ماں کی جھولی میں کٹا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا علماء سے کہ جب ماں کی جھولی میں سر کٹ رہا تھا تو ماں نے اپنے بیٹے بچائے نہیں؟ علماء نے کہا تھا، مفسرین مقاطع کہتے ہیں ماں بچاتی تو کیسے بچاتی؟ جھولی میں بچوں کے ساتھ تھے، آپ پسے گردن میں ماں سے بیٹی کی ماں محمد ماتم میں خوش رہا۔